السلام علیکم ناظرین، ایزی مارکیٹنگ کے یوٹیوب چینل پہ خوش آمدید۔ ذرا تصور کیجئے کہ آپ اربوں روپے کے مالک ہیں، لیکن آپ وہ پیسہ دولت شاید کبھی بھی استعمال نہ کر سکیں، اور جب بھی آپ کو آپ کے دولت کا خیال آتا ہے تو آپ کو حد سے زیادہ ڈپریشن، شدید ذہنی دباؤ، اضطراب لاحق ہو جاتا ہے۔ ایسا ہی کچھ تقریباً دنیا بھر کے تمام بٹ کوائن کے 20% مالکوں کے ساتھ آج کل ہو رہا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنے بٹ کوائن کے اکاؤنٹس کا پاس ورڈ بھول چکے ہیں، اور جب بھی آپ کو اپنے بٹ کوائن کے اکاؤنٹس کا پاس ورڈ بھول جائے تو کبھی بھی ریسیٹ نہیں ہو سکتا، کیونکہ بٹ کوائن کسی کمپنی کی جاری کردہ کرنسی نہیں کہ وہ آپ کو آپ کے نئے پاس ورڈ کا لنک یا ای میل بھیج کے آپ کی اس مصیبت سے جان چھڑائے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم کچھ ایسے قسمت کے مارے بٹ کوائن کے مالکوں کے بارے میں بات کریں گے کہ ان کی زندگی کیسے ایک غضب مسلسل بن چکی ہے۔ اسٹیفن تامس، جو کہ امریکہ کی کیلیفورنیا ریاست سین فرانسسکو شہر کا رہائشی ہے، کے ساتھ بھی قسمت نے کچھ ایسا ہی ہاتھ کیا ہے۔ اس کے پاس اپنے پاس ورڈ کو صحیح طریقے سے اپنے اکاؤنٹ میں ڈالنے کے لیے صرف 2 چانس باقی بچے ہیں، اور اس کے اکاؤنٹ میں پاکستانی روپے کے حساب سے، جبکہ آج کل ڈالر ریٹ 160 روپے ہے، اس کے حساب سے 34 ارب 94 کروڑ روپے ہیں، جو کہ امریکی ڈالر میں 220 ملین ڈالر بنتے ہیں، اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ تامس کی حالت کیسی ہوگی۔ یاد رہے کہ اسٹیفن تامس اس وجہ سے تقریباً 1 سال تک بالکل بھی نہیں سو پایا ہے۔ ناظرین، بٹ کوائن آپ کو اپنے صحیح پاس ورڈ کو بھول جانے کی صورت میں صرف 10 چانس دیتا ہے صحیح پاس ورڈ ڈالنے کے لیے، اور تامس اب تک 8 چانس یا مواقع استعمال کر چکا ہے۔ بٹ کوائن کا پاس ورڈ اگر بھول جائے تو پھر نہ ہی CIA، نہ ہی اسرائیل کی موساد، اور نہ ہی کوئی اور دنیا کی طاقتور خفیہ ایجنسی آپ کی بٹ کوائن کی مد میں دولت آپ کو واپس دلا سکتی ہے۔ یہ سسٹم بنا ہی ایسے ہے کہ آپ کے علاوہ کوئی اور کسی بھی طرح سے آپ کی مدد نہیں کر سکتا، اور آپ کے پاس اپنے اکاؤنٹ کو درست پاس ورڈ سے کھولنے کے لیے صرف 10 چانس ہوتے ہیں، ورنہ پھر زندگی بھر کے لیے وہ رقم لاکھ ہو جاتی ہے، مطلب پھر اسے کوئی بھی نہیں نکال سکتا اور نہ ہی استعمال کر سکتا ہے۔ تامس کے پاس ایک چھوٹا سا ہارڈ ڈسک ہے جس کو عام الفاظ میں بٹ کوائن کی لوہے کی چابی کہا جاتا ہے، اور اس پہ صحیح پاس ورڈ ڈال کے وہ 7002 بٹ کوائن جو اس کی ملکیت ہے نکال سکتا ہے، لیکن فی الحال وہ ایسا کرنے میں ناکام رہا ہے۔ تامس کے ساتھ مسئلہ کچھ یوں ہوا ہے کہ سالوں پہلے جس کاغذ پہ اس نے اپنے بٹ کوائن کے اکاؤنٹس کا پاس ورڈ لکھا تھا وہ اس سے کہیں گم ہو گیا ہے، اور اس نے اس کاغذ کے لیے ہر وہ جگہ چھان ماری ہے جہاں تامس کسی بھی وقت میں گیا تھا، جہاں کہیں سے بھی اسے لگتا تھا کہ اس کاغذ کے ملنے کا چانس ہے وہ وہیں پہنچ جاتا، لیکن تاحال وہ ناکام رہا ہے۔ تامس کہتا ہے کہ جب اس کے پاس 10 چانس ٹوٹل تھے تو وہ کئی مہینے اپنے ذہن کو لڑاتا رہتا، ایک سے بڑھ کر ایک حکمت عملی ترتیب دیتا، اور پھر اپنے کمپیوٹر پہ بیٹھ کے وہ ساری حکمت عملی کو لاگو کرتا، اور جب ناکام ہو جاتا تو پھر اس کے بعد اس کی ذہنی حالت نہایت ہی خراب ہو جاتی تھی، اور کہیں کہیں ہفتوں تک وہ اس صدمے سے نہ نکل پاتا تھا۔ کرونا وبا کے دوران جہاں دنیا بھر کے کاروبار شدید مندی کا خسارے کا شکار رہے، وہاں بٹ کوائن کی قیمت میں ناقابل یقین حد تک اضافہ ہوا، اور اس اضافے نے تامس کی زندگی کو مزید غضب بنا دیا۔ اب وہ ہر وقت اپنے اس دولت کے بارے میں سوچتا رہتا ہے، اور اس کو شدید ذہنی اضطراب کے دورے پڑتے ہیں جس کے لیے وہ مختلف ادویات لے رہا ہے۔ دنیا میں فی الحال ٹوٹل بٹ کوائنز کی تعداد تقریباً 1 کروڑ 86 لاکھ ہے، اور امریکہ کے کرپٹو کرنسی کے ٹریڈنگ کمپنی چین انالیسس کے مطابق ان سارے بٹ کوائنز کا 20% پاس ورڈ بھول جانے یا اس کے مالکوں کے مر جانے کی وجہ سے مکمل طور سے لاک ہو چکے ہیں۔
बिट कॉइन के वो मालिकान जो कि पासवर्ड भूल चुके हैं, वो पिछले महीनों में जब बिट कॉइन की कीमत में नाक़ाबिल यकीन हद तक का इजाफा हुआ, तो साथ ही साथ में इन मालिकों के डिप्रेशन, जहनी तनाव में भी काफ़ी इजाफा हुआ। बहुत से बिटकॉइन के मालिकों का कहना है कि वो तो सिरे से अब बिटकॉइन के नाम को लेने से अपने आप को दूर रखते हैं और किसी भी सूरत इसके मुतालिक ख़बरों से दूर रहने की कोशिश करते हैं। जबकि बाज़ मालिकान हर वक्त ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी ऐसे ख़बर के ढूंढ में होते हैं जिससे उनको अपने दौलत तक पहुंचने का रास्ता मिल जाए। ब्राड यासिर कहते हैं, पिछले कई सालों में मैंने सैकड़ों घंटे अपने पासवर्ड को दोबारा हासिल करने के लिए लगाए होंगे, लेकिन फिलहाल सब बेसुध रहा है। ब्राड यासिर जो कि लॉस एंजलिस के कारोबारी शख्सियत है, उनके पास कई कंप्यूटर हैं जिनमें हज़ारों बिटकॉइन पड़े हैं जो उन्होंने बिटकॉइन के पहले 1-2 साल के दौरान अपने कंप्यूटर से बनाए। तब उनकी कीमत कुछ डॉलर थी और किसी के वहमो गुमान में भी न था कि आज से कुछ साल बाद इसकी कीमत मिलियन डॉलर्स तक पहुंच जाएगी। ब्राड यासिर पे दर पे नाकामी के बाद अब जबकि उसके बिटकॉइन मुकम्मल तौर से लॉक हो गए हैं, उसने उन कंप्यूटर्स को अपने नज़रों और अपने आप से बहुत दूर कहीं पे रख लिया है, इस उम्मीद पे कि मुस्तकबिल में टेक्नोलॉजी इस हद तक तरक्की कर लेगी कि इसका कोई हल निकाल लेगी। ब्राड यासिर कहते हैं, मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मुझे हर वक्त ये चीज़ शदीद ज़हनी कोफत देती थी कि जो दौलत बिटकॉइन की कीमत पे मेरे पास आज है, इससे लाखों गुना ज़्यादा दौलत मेरे पास होती अगर मुझे अपने बिटकॉइन के अकाउंट्स के वॉल्ट्स का पासवर्ड याद होता। यही चीज़ मुझे शदीद ज़हनी अजियत देती थी। पासवर्ड भूल जाने की ये अजियत बिटकॉइन को और तरह की दौलत से मुनफरिद करती है। मतलब अगर आप अपने पेपाल अकाउंट का या किसी और ऑनलाइन पैसे के मुतालिक ऐप का पासवर्ड भूल जाएं, तो पेपाल या वो कंपनी आपको दूसरा नया पासवर्ड बनाने में आपकी हर तरह की मदद करती है। लेकिन बिटकॉइन किसी भी कंपनी, इदारे, बैंक या हुकूमत के कंट्रोल में नहीं है। बिटकॉइन के नामालूम मुबहम बानी सतोशी नाकामोटो ने इसको ऐसा बनाया है कि दुनिया में कोई भी इंसान कहीं पे भी बिटकॉइन का अकाउंट खोल सकता है और वो इंसान बजाते खुद एक बैंक या इदारा बन जाता है। मतलब कि उसके दौलत पे किसी भी मुल्क के बैंक या इदारे की किसी भी तरह से कोई असर और रसूख नहीं हो सकता। लिहाजा वो इंसान अपने पासवर्ड का खुद जिम्मेदार होता है। मतलब वो बंदा खुद ही बैंक इदारे का रोल प्ले करता है। लिहाजा जब वो पासवर्ड भूल जाता है तो फिर कोई और इदारा किसी भी तरह से उसकी मदद नहीं कर सकता। सतोशी नाकामोटो ने बिटकॉइन के लिए ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया है जिसको इंस्टॉल करके दुनिया भर के कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और उसी सॉफ्टवेयर के अहकाम के मुताबिक एक दूसरे से डीलिंग करते हैं और इसी सॉफ्टवेयर से हर बिटकॉइन के अकाउंट का एक ऐसा पासवर्ड बन जाता है जिसका अल्लाह की ज़ात और उस इंसान के अलावा किसी को भी इल्म नहीं होता। इसी सॉफ्टवेयर से तमाम जुड़े कंप्यूटर बगैर देखे बगैर जाने उस पासवर्ड को कंफर्म करते हैं और ऐसे ही आप अपने बिटकॉइन को इस्तेमाल करते हैं। बिटकॉइन का सिस्टम ऐसा है कि आप बगैर किसी इदारे, बैंक के चेकिंग के, जांच पड़ताल के अपना अकाउंट बना सकते हैं और अपनी दौलत दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने में बआसानी मुंतकिल इस्तेमाल कर सकते हैं और इस वजह से दुनिया भर की अंडरवर्ल्ड, करप्ट, ताकतवर लोग, माफियाज बिटकॉइन को इस्तेमाल करते हैं। इसी सिस्टम की यह खूबी इसकी शायद सबसे बड़ी खामी है। थॉमस, जिनका जिक्र हो चुका है, वो सन 2011 में बिटकॉइन के मालिक बने। तब उनकी कीमत चंद सौ डॉलर थी। उनको एक बिटकॉइन के बिजनेस करने वाले ने बिटकॉइन पे सिर्फ एक वीडियो बनाने के 7,002 बिटकॉइन बतौर मुआवजा दिए। वो वीडियो बिटकॉइन के मुतालिक थी कि कैसे आप इस नए डिजिटल करेंसी से फ़ायदा उठा सकते हैं, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। थॉमस को इस बात से शदीद नफ़रत है कि बिटकॉइन आपको बसाते खुद एक बैंक इदारे में शुमार करती है
اور صرف آپ ہی اپنے بٹ کوائن کے دولت کے مالک ہیں، اور صرف آپ ہی اس کو جیسا اور کہیں پہ بھی جا کے خرچ کر سکتے ہیں، اور اگر آپ پاسورڈ بھول جائیں تو پھر کوئی بھی آپ کی کسی طرح سے مدد نہیں کر سکتا۔ تامس کہتے ہیں، بھلا یہ بھی کوئی معقول بات ہوئی کہ آپ ہی بٹ کوائن کے بینک ہیں؟ کیا کوئی اپنے جوتے خود بناتا ہے؟ کیا کوئی اپنا موبائل خود بناتا ہے؟ یہ تو سراسر زیادتی ہے۔ بھائی بینک اور دیگر ادارے اس لیے تو ہیں تاکہ ہمیں ایسے اذیت سے نہ گزرنا پڑے، کیونکہ ہم بینک کا کام، کسی ادارے کا کام بذات خود نہیں کر سکتے، لہٰذا بینک اور دیگر اداروں کی ضرورت ہے۔ گیبرائل عابد، جن کا تعلق بارباڈوس کے جزیروں سے ہے، اس نے بھی 800 بٹ کوائن تب گنوائے جب سن 2011 میں اس کے دوست نے اس کا لیپ ٹاپ اس کو بتائے بغیر فارمیٹ کر لیا تھا۔ اس لیپ ٹاپ میں اس کے بٹ کوائن کے اکاؤنٹس کا پاسورڈ تھا۔ آج کل ان بٹ کوائنز کی کل مالیت $25 ملین ہے۔ عابد کہتے ہیں اگرچہ یہ نقصان کافی بڑا ہے لیکن پھر بھی اس سے اسے اتنی ٹینشن نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں کہ بٹ کوائن کی طرف آنا ان کا ایسے ممکن ہوا کیونکہ وہ باہر کی دنیا سے آن لائن بزنس کرنا چاہتا تھا، اور بارباڈوس میں اس وقت سوائے بٹ کوائن کے کوئی کرنسی یا آن لائن پیمنٹ کا طریقہ موجود نہیں تھا جس کے ذریعے یہ ممکن ہو، لہٰذا اس نے بٹ کوائن خرید کر اپنا کام شروع کیا۔ عابد اس وقت بارباڈوس کے سب سے دولت مند لوگوں میں شمار ہوتے ہیں۔ ابھی حال ہی میں اس نے $25 ملین کی مالیت کی 100 ایکڑ پر محیط زمین بارباڈوس کے سب سے مہنگے علاقے میں خریدی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کے پاس بٹ کوائن کی وجہ سے اتنی دولت ہے کہ اب وہ یہ نہیں جانتے کہ اسے کہاں پہ لگایا جائے، کیسے صرف کیا جائے۔ تو جناب یہ ہوگی آج کی ویڈیو۔ مزید ایسی انفارمیشنل ویڈیوز کے لیے ایزی مارکیٹنگ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والی گھنٹی کے نشان کو دبائیں، اور اس ویڈیو کو لائک کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو بر وقت ملتی رہے۔ اور اردو میں کاروبار کے متعلق مزید مواد، مشورے، بزنس آئیڈیاز کے لیے ایزی مارکیٹنگ کے اس ویب سائٹ کو وزٹ کریں اور اپنی ای میل سے اس ویب سائٹ کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو مستقبل کے تمام آرٹیکلز، مشورے بذریعہ ای میل بالکل فری میں موصول ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔